جی سامعین، رضاخانیت وہ فرقہ ہے جن کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، سوچ کے اندر اس کا نوجوڑ مجدد نے وہ نفرت پھیلایا ہے، وہ بغض اور عداوت کا بیج ڈالا ہے کہ سامعین ان کو رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ کرنے میں کوئی شرم اور عار نہیں ہوتی۔ یہی ہوا کہ یو پی کے کسی علاقے کے اندر رضاخانیت قوم گئی اور دیوبندی کی کسی علاقے کے اندر اعلیٰ حضرت کا ناپاک جھنڈا گاڑنے کی نیت سے، لیکن جب اہل سنت اہل حق علماء دیوبند کی گرفت ہوئی، پکڑ ہوئی، تو بیچارے اپنے اعلیٰ حضرت کی کرتی اٹھائے سنت کو ادا کرتے ہوئے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے جو مین ان کا سرغنہ تھا، جب ان کی میں نے گرفت کی، پکڑ کی، تو کس طرح بیچارے لاچار اور لاجواب اور عاجز بے بس ہو گئے اور سامعین جواب دینے سے قاصر رہے۔ آگے جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب اپنے ان کے بڑے مفتی اور بڑے مدارس سے دینے کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے۔ آگے سنیں سامعین، ان کے اوقات دیکھیں، ان کی علمی لیاقت دیکھیں، جاہل ہیں، جاہل مطلق ہیں، کچھ نہیں آتا ان کو، اور چلے اہل سنت دیوبند کے علاقے میں اعلیٰ حضرت کا ناپاک جھنڈا گاڑنے کے لیے۔ ان کی درگت کیسے بنی ہے دیکھیں سامعین اور سنیں۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نعرے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی؟ جی بڑھیا، اللہ کرم ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ فرصت ہے حضرت آپ کے پاس؟ جی اچھا، محمد رضا صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی جی حضرت یہ آپ نے لکھ کے وجہ ہے یہ جو رمضان مبارک مہینہ ہے رمضان کا، جی اور عید ہے، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے اس طرح ہی مناتے ہیں جس طرح مسلمان لوگ مناتے ہیں؟ اسلامی طریقہ ہے کیا؟ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رکھنا ہو، یا عید جی کی خوشیاں منانا ہو، جی یہ اسی طرح مناتے ہیں جس طرح مسلمان لوگ مناتے ہیں، یا پھر ان کا الگ طریقہ ہے؟ جس طرح کچھ کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ کہتے ہیں دیوبندی لوگ کہ بریلوی لوگ جو ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے اس طرح نہیں مناتے، الگ طرح مناتے ہیں۔ جی کیا صحیح کس کہا؟ طرح مناتے ہیں؟ وہ اس طرح مناتے ہیں کہ یہ فیضان سنت ہے نا حضرت، ہاں یہ فیضان سنت جو ہے یہ اللہ کیا ان کا نام، جن کو امیر اہل سنت کہا جاتا ہے نا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں، الیاس ستار صاحب کی کتاب ہے نا؟ جی جی ہاں، جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے کی مسجد میں پڑھی بھی جاتی ہے کتاب کو۔ جی جی تو اس کتاب کے اندر عید الفطر کے بیان میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 1206 کے اندر کہ ہم عید کیوں نہ منائیں۔ جی آگے لکھتے ہیں، دیکھیے نا، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے جی تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے۔ نیز جب کوئی طالب علم، آپ کے پرسنل پہ حوالہ دیا، دیکھیں حضرت، واٹس ایپ کھولیں، امتحان میں جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کس قدر خوش ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنے، یہ تو عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو یہاں کیا لکھا، دیکھیے نا، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے، جی یعنی جب روزہ رکھ کر کے روزہ ختم ہو جاتا ہے تو عید مناتے ہیں۔ تو روزہ ختم ہونا ایسا ہے جیسا کوئی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پا گیا، پھر خوشیاں ایسا مناتے ہیں۔ بالکل نہیں ہے، حضرت حوالہ دیکھ پڑھ لیا حضرت، حوالہ پڑھ لیا آپ نے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے حضرت، حوالہ پڑھ لیا آپ نے؟ جی جی اچھا، یہ جو یہ حوالہ پیش کرتے ہیں کچھ لوگ، آپ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک کتاب ہے حضرت اسی عبارت کے اوپر، فیضان سنت کی اسی عبارت کے اوپر، جو اپنے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ صاحب ہیں نا، محمد اختر رضا خان ازہری صاحب، جی ان کی تائید شدہ کتاب ہے ابلیس کا رقص۔ پتہ ہے حضرت، دیکھیں نا، پرسنل میں دیکھیں نا حضرت، ذرا غور کریں آپ، جی دیکھیں اگر میں کہیں اردو کہیں اگر پڑھنے میں غلطی ہو جائے ذرا اصلاح کر دینا آپ۔ نہیں حضرت، آپ مطلب پہلے ہمیں یہ بتائیں آپ بول کون رہے ہیں؟ میں صحیح العقیدہ سنی بول رہا ہوں۔ جی تو حضرت دیکھیں، تو ابلیس مسئلہ کا رقص، آپ کو پوچھنا سمجھنا کیا ہے اس میں، یہی سمجھنا ہے، یہی دیکھ لینا، آپ کا حوالہ دے دیا، آپ ذرا سمجھا دیں۔ ایک تو اوپر جو حوالہ پیش کیا ہے، جو ہیڈنگ لکھا ہے ہم عید کیوں نہ منائیں،
انہوں نے لکھا جب دیکھیے نا، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن مناتا ہے. تو نیچے اسی عبارت کو کوٹ کیا ہے کس نے؟ ابلیس کے رقص کتاب کے اندر، جس میں اختر رضا اظہری صاحب کی تائید موجود ہے. اچھا اس کے صفحہ نمبر 55 بھی لکھتا ہے. دیکھیں نا، اب دیکھیں، کھولیں، پہنچ چکا ہے حوالہ، میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے فیضان سنت میں اللہ تعالیٰ، یہ حضرت سن لیں ذرا عبارت پڑھ دوں میں. فیضان سنت میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت سے تشبیہ اور اس پر فتوی کفر. کس پر؟ فیضان سنت کی کتاب ہے، اس کے مصنف کے اوپر. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی حکومت کو ظالم حکومت تشبیہ دیا. اور آگے لکھا ہے ہم عید کیوں نہ منائیں، وہی عبارت جو فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے. اس عنوان کے تحت الیاس عطار نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت اور رمضان المبارک کو ظالم حکومت کا چنگل اور عید الفطر کو اس چنگل سے آزادی کا نام دیا ہے. استغفر اللہ. دیکھیں سامعین، جی دیکھیں محمد رضا صاحب. جی جی دیکھ رہے حضرت آپ کہاں سے ہیں حضرت؟ ہیں. میں بنارس سے ہوں. بنارس سے ہیں. ہاں دیکھیں ذرا حوالہ دیکھ لیں، اگر کوئی غلط ہو ذرا بتانا مجھے حضرت، تاکہ کبھی اعتراض نہ کرو. ہاں ذرا بتا دیں. کون سا صفحہ نمبر بتائے ہیں آپ؟ دو حوالہ میں نے دیا ہے. تو اوپر دیکھیں، اوپر جو حوالہ ہے یہ فیضان سنت کا ہے، جی صفحہ نمبر 1206. جی ٹھیک ہے. نیچے دیکھیں ہم عید کیوں نہ منائیں، ہیڈنگ میں لکھا ہے نا. دیکھیے نا، جب کوئی ملک ہے نا، ہاں پڑھیں. اور اسی عبارت کو نیچے ابلیس کا رقص کتاب ہے اسی میں کوٹ کیا ہے اور کہا ہے فیضان سنت کا نام بھی لکھا ہے اور الیاس عطار صاحب کا نام بھی لکھا ہے. اور وہ جو عبارت ہے اس کا خلاصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت اور ہاں تشبیہ دی ہے، اور فتوی کفر. ابلیس کا رقص یہ جو ہے، جی 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 وہ تو ہے، پھر اس کے اوپر ہی کتاب یہ ہے نا، غلط طریقہ کا. جی جی کیا بول رہے ہیں حضرت؟ یہ غلط طریقہ کا رکی جھلکیاں. غلط تاریخ کیا کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ صفحہ نمبر 55 جو بھیجے ہیں. ہاں 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 جی جی ہاں وہی اس کے نیچے ایک دم نیچے دیکھیں، ایک دم نیچے فیضان سنت، نیچے سے اوپر 3 لائن. دیکھ لے فیضان سنت میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت سے تشبیہ اور اس پر فتوی کفر. تشبیہ نہیں حضرت، تشبیہ. ہاں جی حضرت یہ الیاس عطار صاحب مسئلہ کے اعلیٰ سے معتبر تو ہے نا؟ جی معتبر تو ہے نا؟ مسلکی اعلیٰ حضرت میں معتبر تو ہے. یہ دیکھیے جی جب اس میں سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ علی رحمہ نے جب یہ بیان فرمایا ہے، جی آپ کے کہنے کے مطابق، ہاں 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 آپ کے کہنے کے مطابق حضرت کتاب کس کی ہے حضرت؟ میں کہہ رہا ہوں کتاب میں جو لکھا وہ پڑھ رہا ہوں میں. اب میرے طرح منسوب نہ کریں حضرت، کتاب جو ہے کتاب کی بات کر رہے ہیں. میں اگر اس کے علاوہ اگر کچھ دوسری بات بولوں تو آپ مجھے بولنا آپ کے اعتبار کو، آپ کے مطابق، کہنے کے مطابق. میں کتاب سے وہی عبارت پڑھی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے بات. تو میرے طرف منسوب نہ کریں حضرت. جی بولیں. ہاں تو پھر بتائیں اس میں کیا، جی اس میں کرنا کیا ہے بتائیں آپ. حضرت اس سے فیضان سنت کی اس عبارت پر ابلیس کے رقص کتاب کے اندر جو ہے فتوی کفر دیا ہے اور الیاس عطار صاحب کو کافر کہا ہے. جب حضور شریعہ نے ایسا کہہ دیا، جی حضور تاج شریعہ نے جب ایسا کہا ہے، جی 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 تو ہم حضور تاج شریعہ کو مانتے ہیں اور ان کی اس بات پر جی ہم یقین سے مانتے ہیں. بتائیں. تو مطلب الیاس عطار صاحب کو آپ کافر مانتے ہیں؟ کافر مان گئے آپ کیا الیاس عطار صاحب کو؟ اس میں کافر لکھا ہوا ہے، سننا بتائیں. ہاں حضرت کافر لکھا، فتوی کفر، جسے فتوی کفر و کافر نہیں مسلمان ہوتا ہے حضرت. تو فتوی کفر یہ کتاب ہماری جو ہے، جی جی اس کتاب کا نام لکھا کون ہے؟ ایک منٹ حضرت آپ دیکھیں حضرت یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے حضرت. اپنی آخرت برباد ہو جائے کسی کافر کو مسلمان کہیں تو. ایک منٹ ہاں ہڑبڑائیں نہیں، آرام سے پڑھیں. ہاں اور دیکھیں حضرت، یہ دیکھیں نیچے دیکھیں رضائے مصطفیٰ ہے نا، ایک دم نیچے دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس میں ابلیس کے رقص کو اس کی تائید کی گئی ہے. خادم اہل سنت فقیر قادری گدائے رضوی محمد حسن علی رضوی بریلوی سنی رضوی جامع، انہوں نے ابلیس کے رقص کی تائید کی ہے. طویل اور ضخیم کتاب بھی چھپ چکی ہے. آپ خلوص دل سے یہ حالات کی نزاکت کا احساس فرمائیں. یہی جمہور اہل سنت اور خود
دعوت اسلامی کی مفاد میں ہے، یعنی یہ دعوت اسلام کے مفاد میں تائید میں جو یہاں بیان کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں جی اس کتاب کو آپ اگر یہ کتاب آپ کے پاس پوری ہو تو میرے پاس بھیجیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں حضرت آپ نے تو کہہ دیا جو اظہری صاحب نے کہا وہی مانتے ہیں. اور نیچے حضرت شریعت نے کہا وہ جی جی میں مانتا ہوں، اس میں کوئی مان لیتے ہیں آپ؟ جی مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو حضرت اس کی کتاب اگر کوئی پڑھے گا تو پھر تو مسلمان نہیں رہے گا کہ تو کافری کتاب پڑھنا ایسا ہوا نا. کون سی کتاب؟ وہی اس کو کوئی پڑھے حضرت، کوئی اس کو پڑھے اگر یہ کتاب کو، فیضان سنت کو، اور جس سے مسجد میں پڑھی جائے. حضرت اور ایک بات پوچھنا تھا حضرت. آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں پہلے یہ بتائیں ہمیں. جی جی کیا بولتے ہیں حضرت؟ آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ثابت نے وہی پوچھنا چاہتا تھا کہ بھائی یہاں تو ان کو کافر کہا گیا ہے، تو کیا ان کو مسلمان کوئی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے ان کو اگر مسلمان مانے تو کیا وہ مسلمان رہیں گے، وہ کہ کافر ہو جائیں گے؟ کیونکہ حضرت دیکھیں کتاب بھیجا میں نے، عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر دیکھیں نا 33 پر کہ کفریہ. جی میری بھی بات سن لیجیے. ہاں نہیں حضرت اپنی کتاب پڑھ رہا تھا. میری بات سن لیجیے. جی جی آپ اگر ایسے فتوی کی بات کر رہے ہیں، جی 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 ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ میں ہی جانتا ہوں. ہاں میں بھی پہلے اپنے بڑے عالموں کو دکھاؤں گا نا کہ حضرت نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. ہاں سمجھ جی. تو حضرت ساتھ میں جب جس عالم سے آپ پوچھیں گے تو کئی عبارت کے متعلق ذرا آپ ذرا خلاصہ کر لیں اور پوچھ لیں تو بہت اچھا رہے گا. اس طرح حسام الحرمین ہے، اور علماء دیوبند کی کتاب مثلا رشید احمد گنگوئی کی کتاب ہے. جی ٹھیک ہے نا حضرت؟ تو یہ میں آپ کے پرسنل حوالہ بھیجا ہے. ایک تو حسام الحرمین کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 81 اور 82 پر لکھتے ہیں کہ پھر تو ایک دم نیچے دیکھیں صفحہ نمبر 81 کے نیچے، پھر تو ظلم و گمراہی میں اس کا حال یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوی میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کس نے دیکھا؟ اعلیٰ حضرت نے دیکھا. کس کا فتویٰ؟ رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ. اور آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 82 پر جو ممبئی وغیرہ میں بارہا معارض کے چھپا، صاف لکھ گیا. کون؟ رشید احمد گنگوئی صاحب، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا ہے، اللہ نے جھوٹ بول چکا، تو ایسا آدمی جو ایسا عقیدہ رکھے اسے کفر بالا طاق گمراہی درکنار فاسق بھی نہ کہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بالفعل جھوٹ بولتا ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں. وہ فتویٰ جو ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ فتویٰ کہاں آپ نے دیکھا ہے؟ فتویٰ کہاں پہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیکھا ہے. ہاں انہوں نے لکھا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، گنگوئی کا فتویٰ، کہ جو اللہ کو جھوٹا کہے بالفعل جھوٹا نہیں، جھوٹ بول چکا ہو، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا نہ کافر ہے نہ گمراہ ہے نہ فاسق ہے. تو وہ فتویٰ کہاں ہے حضرت؟ وہ فتویٰ ہاں فتویٰ کہاں ہے؟ رشید احمد گنگوئی ایسا فتویٰ کہاں لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، نہ وہ کافر ہے نہ وہ فاسق ہے نہ گمراہ ہے؟ یہ فتویٰ کہاں ہے ایسا فتویٰ؟ ایسا فتویٰ تو یہ آپ یہ سب چیزیں ہم سے پوچھنے کے لیے فون کیے ہیں یا پھر کوئی اور باتوں کے لیے؟ اب میں فتویٰ تو میں دیکھیے میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں فتوے کی باتیں جانوں گا. نہیں حضرت آپ محمد رضا صاحب ہیں نا؟ دوسری بات ہاں میں محمد رضا ہوں الحمدللہ جی. اور دوسری بات یہ آپ سن لیں کہ آپ جو بات جس پر کرنی ہے آپ اس پر باتیں کر رہے ہیں. حضرت پھر آپ اگر کچھ پتہ نہیں ہو حضرت دیوبندی کو چیلنج کیسے کریں گے آپ؟ میں آپ فتویٰ مت دکھائیے نا. جو باتیں کل کی جو اگر آپ کو بات اگر کرنی ہے تو آپ کو ہمارا نمبر ملا ہے تو کس بات پر ملا ہم یہ بتائیں. ایک خلاصہ کرنے کے لیے حضرت آپ کے مسلک میں ایسی باتیں ہیں موجود ہیں جس کا جواب آپ دے نہیں پاتے ہیں، تو آپ اپنا اعلیٰ حضرت کا جھنڈا کیسے گاڑیں گے دوسرے کے علاقے میں؟ بات سنیے ایک منٹ. آپ کس بات کی خلاصہ کرنا چاہیں گے؟ یہاں تو جو کل کی باتیں تھی وہ بات کی تو آپ بات کر ہی نہیں رہے ہیں. اگر کہیں گے اسی بات جو آپ کو اصل حضرت جو کفر ایمان وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. باقی جو استمداد لغیر اللہ وسیلہ جو ہے یہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں حسام الحرم نے لکھا ہے کہ ہمارے اور دیوبندی کے درمیان اصل اختلاف استمداد لغیر اللہ، حاضر و ناظر، نور و بصر، نظر و نیاز یہ نہیں ہے، نہ وسیلہ یہ نہیں ہے، اور آپ اس کو موضوع بنا رہے ہیں. کفر ایمان اصل اختلاف ہے. تو حضرت کفر ایمان کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ بول رہے ہیں کہ وہ بات کرو جو آپ کے اعلیٰ حضرت انکار کر رہے ہیں جس بات سے. میں نے یہ بات میں کل کی جو بات ہوئی ہے اس پہ آپ بات کری، اس پہ ہماری بات نہیں ہوئی تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. اگر آپ کو اس پر باتیں کرنی ہے حضرت تو آپ
हमारे मुफ्ती से حضرت बात اگر آپ کفر ایمان پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، اپنے اعلیٰ حضرت کو اگر مسلمان ثابت نہیں کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں کے علاقے میں جھنڈا کیسے گاڑیں گے اعلیٰ حضرت کا جھنڈا؟ پورے اعلیٰ حضرت، ارے حضور آپ سنیں میری بات، آپ سمجھیں جی باتیں کل ہوئی ہے، اس پہ اگر آپ بات کریں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں انشاءاللہ، کرتے ہیں، چلیں حضرت. اگر وہ فتوے کی بات اگر آپ کو کرنی ہے ہاں. تو آپ اگر فتوے پہ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمارے مفتی سے بات کریں نا، کیونکہ میں مفتی تو ہوں نا، تو میں فتوے کے بارے میں جانتا اب تو ہے عالم نہیں، تو ہے نا. اس لیے آپ جو ہے فتوے کی بات اگر کرنا چاہتے جی ہیں جی تو جی. آپ ہمارے مفتی سے بات کریں. نہیں چلیے حضرت، بات صرف فتوے کی نہیں ہے حضرت. حضرت بیٹھ کے باتیں ہو جائیں حضرت گی. میری بات سنیں حضرت، صرف فتوے کی نہیں ہے، بات آپ کے اعلیٰ حضرت کو مسلمان اور سچا ثابت کرنے کی ہے. جی بالکل، الحمدللہ اعلیٰ حضرت سچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، مسلمان ہیں. یہی تو بات حضرت. سچے ہیں، اس کو ٹھیک ہے، ثابت جی ہو جی جائے گا. جی 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 جی. اگر آپ کے اعلیٰ حضرت سچے ہیں اور مسلمان ہیں تو آپ یہ فتویٰ کو ثابت کریں کہ گنگوہی صاحب نے یہ فتویٰ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانا ہے، نہ کافر ہے، نہ گمراہ ہے، نہ فاسق ہے، جو آپ کے اعلیٰ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ فتویٰ کہاں ہے؟ اگر ثابت کر دیا، آپ کے اعلیٰ سچا ماننا، اور ثابت کرنے سے پہلے اسے نہ مسلمان ماننا آپ، نہ سچا ماننا آپ. ایک منٹ، یہ کس کی کتاب ہے؟ حسام الحرمین آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب بھائی. جو آپ نے بھیجا ہے؟ ہاں، آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے وہ حسام الحرمین. یہ بھی پتہ نہیں ہے جھنڈا گاڑنے چلے آپ دیوبندی کے علاقے میں. میں نے آپ میری بات سن لیجیے، جی جی جی. آپ ذرا اتنا نہ وہ بتیائیں. حضرت میں غلط بول رہا ہوں حضرت؟ آپ کو آپ نے خود کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت جھنڈا گاڑ دیں گے تمہارے علاقے میں. جس مولوی کو اپنے اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب جو قرآن کے برابر ہے اس کے متعلق پتہ نہیں ہے، دیوبندی کے علاقے میں جھنڈا گاڑے گا وہ. سے بات کر سکتے ہیں الحمدللہ، کوئی دقت نہیں. اگر آپ کو اس پر ضرورت ہے کہ کون سے فتویٰ پر انہوں نے لکھا ہے، ہاں ہاں ہاں، اگر میں اپنے بڑے مفتی سے بات کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ ہاں کریں کریں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں فتویٰ دے رہا ہوں اور فتوے کی کتاب. لیکن حضرت محمد رضا صاحب، آپ عالم ہیں، کیا سوال کا جواب بتائیے. آپ کو میں نے 2-3 حوالے دیے ہیں. ایک تو آپ کے الیاس عطار کو آپ کے اختر رضا صاحب نے کافر کہا ہے کہ اللہ کی توہین کی ہے. دوسرا حوالہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے، یہ اس کو آپ نے چھوا نہیں، یہ میراث المناجی کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں کہ آپ کے یہاں قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے. دیکھیں پڑھیں، عبارت پڑھیں. اگر میں غلط پڑھوں مجھے آپ جو حکم لگاتا ہے، جو آپ کی مرضی میں دل میں آوے، مجھے فتویٰ لگا دینا آپ. یہ میراث المناجی ہے، یہ لکھا ہے، اس کے اندر سنا گیا ہے کہ حضرت، مجھے عبارت پڑھنے دینا حضرت، کہ حضرت مجدد سرہندی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ایک نواسہ یعنی بیٹی کا لڑکا ہوگا، اس بچے سے میری قبر پر پیشاب کرا دیا جائے، پھر قبر دھو دی جائے، کیونکہ ساری سنتوں پر میں نے عمل کیا ہے. نواسے سے پیشاب کرانے کی سنت تو ادا نہیں ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کرائی جائے. تو قبر پر پیشاب کرانا سنت ہے. یہ کس مذہب میں ہے بھائی؟ کس دھرم میں ہے؟ کون سی روایت پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں بیچ میں میراث المناجی، اس کے اوپر میراث المناجی میں نے بھیجا ہے. حسام الحرمین کے اوپر دیکھیں، حسام الحرمین جو بھیجا ہے اس کے اوپر دیکھیں میراث المناجی، اس کے اوپر حوالہ دیکھیں، یہ جو بلو کلر میں نے یہ کیا ہے اس کو دیکھیں. قبر پر پیشاب کرانا سنت، استغفر اللہ معاذ اللہ. جی یہ بتائیں. ہاں دیکھیں ایسے میں آپ کو کہنے سے نہیں مان جاؤں گا جب تک میں اپنے لوگوں سے اپنے بھائی آپ تو مولوی ہیں سے میں محمد رضا صاحب، آپ تو مولوی ہیں اور دیوبندی علاقے میں جا کر کے اعلیٰ حضرت جھنڈا گاڑنے کی بات کرتے ہیں. تینوں سوال سے لاجواب ہو گئے. میں لاجواب نہیں ہوا ہوں کیونکہ جو چیزیں میں دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھوں گا نہیں، اس پر میں سمجھوں گا نہیں. کیوں آنکھیں بند کر لیا آپ نے؟ اردو پڑھے نا. آپ کتاب پڑھ بھی رہے ہیں، عبارت پڑھ بھی رہے ہیں. میری بات تو سنیں نا. جی میں سن رہا ہوں، سن کے جواب دے رہا ہوں آپ کو، بولیں. آپ بات سنیں. جی اگر آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت اس پر فتویٰ دے دیجئے، نہیں آپ کا یہی فتویٰ دے دیں گے. فتویٰ نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے، حوالہ مانگ رہا ہوں. وہ فتویٰ آپ کے اعلیٰ حضرت جو کتاب، سنیں میری بات حضرت، آپ میرے بیچ میں بول رہے ہیں، حوالہ میں دوں گا تو میں بھی تو اپنے دیکھ تو لو پہلے حوالہ. تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو جانکاری نہیں ہے. حسام الحرمین کس کی کتاب ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو. آپ اعلیٰ حضرت جھنڈا گاڑنے چلے دیوبندی علاقے میں. یہ حسام الحرمین مجھے پتا ہے کس کی کتاب ہے، ایسے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کتاب ہے؟ سمجھ گئے؟ کسی کتاب ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. لیکن اس میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور یہ بول دیا الصوارم الہندیہ کے اندر کہ یہ کتاب قرآن کے برابر ہے.
कौन झूठ बोल दिया? आपके आला हजरत ने। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या फतवा क्या? देना। एक मिनट। हाँ, बोले। जी हाँ, जी, आला हज़रत ने क्या बोल दिया? उन्होंने बोला हुसामुल हरमैन के सफ़र नंबर 81 और 82 के अंदर कि गंगोही ने एक फतवा लिखा है, जी। गंगोही का फतवा है, और आपके आला हज़रत मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मुंबई वगैरह में 12 छपा है। अच्छा, वो लिख गया, कौन? गंगोही लिख गया। कौन कह रहे? आपके आलत कर रहे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफेल झूठा माने, न वो काफिर है, न वो फासिक है, न वो गुमराह है। तो ये फतवा कहाँ आपके आला हजरत ने देखा? आपको बताना है फतवा किस किताब में है। अच्छा, अभी आपने क्या कहा कि आला हज़रत ने झूठ बोल दिया? हाँ, ये फतवा कहीं नहीं है आपके यहाँ। तो फिर से बोले। ये फतवा कहीं नहीं है। आपके आला हजरत ज़बरदस्ती अकाबिर अहले सुन्नत देवबंद के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए झूठ बोला है। ये फतवा आप ये सुने हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बड़े मुनाजिर सगीर अहमद जोखनफुरी साहब ने भी इकरार किया है कि ये फतवा कहीं नहीं है। अच्छा जी, इकरार किया उसने भी। अच्छा, आप किस तरह कह सकते हैं फतवा मौजूद है? गोया आपके आला हजरत ने बहुत बड़ा झूठ बोल करके हमारे अकाबिर को काफिर बनाने की नाकाम कोशिश की है। अच्छा। और इसके मुतालिक आपके किताब अस्सवार हिंदी में क्या लिखते हैं हशमत अली रज़वी साहब कि इस किताब को मानना यानी झूठ को मानना फ़र्ज़ है, और जो न माने काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। यानी इस झूठ को जो न माने काफिर है। जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया, आखिरत है, कब्र है, हशर है, जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, इसको जो इनकार, इस सच्चाई का जो इनकार करेगा वो काफिर होगा। आपके हालत झूठ लिख दिया और कहा, उसने लिख दिया आपके ये अस्सवार हिंदी के अंदर, फ़ोन काट दिया। सामीन देखें फ़ोन काट, इसकी हालत ख़राब हो गई। ये चले आला हजरत का झंडा गाड़ने के लिए देवबंदी इलाके के अंदर, इनके औकात देख लें, भागा फ़ोन काट के। किसी एक हवाले का जवाब देने से जो है सामीन इसने जो है खामोशी इख्तियार करने में आफिद समझी इसने। हाँ, हेलो हजरत फ़ोन क्यों काट दिया हजरत अपने? नहीं, फ़ोन में काटा नहीं, जो है मुझे थोड़ा सा कुछ हटाना था इसलिए कर गया। हाँ, बताएं। हाँ, तो हज़रत ये अस्सवार हिंदी के अंदर आपके हसमत अली रज़वी साहब लिखते हैं कि एक किताब ज़ालिक हुसामुल हरमैन किताबुल ला रैब फ़ी, जो कुरान के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ी, हुसामुल हरमैन के अंदर आपके हसमत अली रज़वी साहब ने वही बात लिखी, यानी कुरान का मुकाम दिया है हुसामुल हरमैन को, जिसमें इतना बड़ा झूठ लिख दिया और कहा इसका मानना फ़र्ज़ क़तई है, इसका इनकार कुफ्र है। बताएं ना, बताएं भाई जो सच अल्लाह ने बयान फरमाया आखिरत के मुताबिक, जन्नत के मुताबिक, उसका इनकार करना कुफ्र होगा। ये हुसामुल हरम ने झूठ बोल दिया, इतना बड़ा झूठ जो आपके पास इसकी दलील नहीं है इसको सच साबित करने की, और इसका इनकार करना कुफ्र हो गया। आप बात सुन लें। हाँ, आपकी सुनूंगा मैं इंशाल्लाह हजरत, सुनूंगा मैं। अब आपने बोल लिया, ठीक है। जी जी जी, आपने जो भी आला हज़रत को कहना बड़ा अपनी ज़बान से आपने कह दिया, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब इस पर बातें जो है ना, अब ये मोबाइल पर बातें नहीं होगी, ठीक है। और आपने तो कहा था कि नंबर दे दो, जो बात करना चाहे बात करूंगा उससे। मेरी बात सुन लीजिए। आप कहाँ बोला, पता है कहाँ से है? मैं गुजरात से हूँ हजरत। अच्छा, गुजरात से हैं? जी जी जी। हमारी बात आप सुन लें पहले। जी, सुनूंगा। आपको जो फतवा भेजना है हमारे पास आप भेज दीजिए, ठीक है जी। हम अपने अकाबिर की किताबों से मिला लेते हैं। जी जी, ठीक है जी हजरत। जो सफ़ा नंबर रहेगा वो सफ़ा नंबर मिला लेंगे, जो बातें हैं वो हम मिला लेते हैं। हाँ। उसके बाद फिर जो है आपने जो बोला है ना कि आला हज़रत ने झूठ लिख दिया, झूठे हैं ये वो वगैरह वगैरह जी, आपने बोला है ना जी, इंशाअल्लाह इसका जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दिलवाऊंगा, ठीक है। ठीक है हजरत। हजरत एक बात पूछूं मैं हजरत? हाँ जी, बोले। जिस तरह आपके आलत के फतवा है मन शक फ़ी कुफरी व आज़ाबी फ़कत कफ़र, ठीक है, जो उसके कुफ्र अज़ाब पर शक्कर काफिर है। लेकिन ये बात कुफ्र कब साबित होगा? जब फतवा कुफ्र सच्चा हो, है ना हजरत? अगर वो झूठा हो तो फतवा, तो एक कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा, है ना। और ये मन शक फ़ी कुफरी, ये जो उसूल है ये भी बातिल हो जाएगा उनके मुतालिक। जैसे मिसाल के तौर पर हुसामुल हरमैन के अंदर आपके आला हजरत ने हमारे अकाबिर पर फतवा कुफ्र दिया है। आप कह रहे हैं ये बात, ठीक है, आपके आला नहीं कहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हजरत मेरी बात क्यों काट रहे हैं आप? हजरत मेरी बात क्यों काट रहे हैं? जब मुझे बोल रहे हैं कहने के लिए, अब मैं बोल रहा हूँ, जवाब दिए बगैर, आप मेरे बात मुकम्मल किए बगैर आप मेरी बात काट रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था जब हुसामुल हरमैन मैंने साबित किया कि भाई झूठी किताब है और आप कह रहे सच्ची किताब है, जब आप वो फतवा साबित कर देंगे तभी आप कह सकते हैं कि हुसामुल हरमैन सच्ची किताब है, आपके आलाद सच्चे हैं और हमारा काबिर काफिर है।
اور اگر وہ فتویٰ ثابت نہیں کر سکتے تو کبھی بھی قیامت تک نہ آپ نہ آپ کے کوئی فرقے والے ہمارے اکابر کو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ سچا کہہ سکتے ہیں، نہ حسام الحرمین کو حق کتاب کہہ سکتے ہیں۔ بات صحیح ہے نا حضرت؟ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ تو کب ثابت کریں گے فتویٰ کو آپ؟ جب حسام الحرمین جی آپ کی آواز اٹک رہی ہے حضرت، کب ثابت کریں گے؟ جب میں حسام الحرمین کی کتابیں کو جب میں پڑھوں گا، اپنے علماء سے اس چیزوں کو میں سمجھوں گا، اپنے کتابوں کو آپ کے فتوے سے جو آپ نے بھیجا ہے اس سے میں ملاؤں گا۔ جی جی اگر اس میرے اکابر کی کتابوں میں وہ چیزیں ملی جو آپ بول رہے ہیں، جی جی بالکل صحیح بات، اگر وہ ملی جی تب میں آپ سے نہیں ملی تو بھی میں بات کروں گا، ہاں ٹھیک اور ہے ٹھیک ہے، تو بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ایک بات میں کہہ دوں، اگر آپ یہ فتویٰ ثابت کر دیں گے جو حسام الحرمین میں ہے، اور قبر پر پیشاب کرنا یہ سنت ثابت کر دیں گے آپ، تو آپ ہمارے علاقے سنیں نا حضرت، ہمارے علاقے میں جھنڈا گاڑ دینا آپ اعلیٰ حضرت کا جھنڈا، اور اگر نہیں ثابت کر سکتے آپ اپنے علاقے میں بریلی کے اندر بھی دیوبند کا جھنڈا گاڑیں گے ضرور۔ یہ تو کبھی ہوگا ہی۔ تو پھر حضرت پھر تو آپ جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں، آپ میری بات سن لے، آپ جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں، جھوٹ کو پہلے میری بات آپ سن لے، کفر کو ایمان مان رہے ہیں، آپ میری بات سن لے۔ میں نے کفر تو کہا نہیں کہ کفر کو ایمان میں مان رہا ہوں، میری بات وہی تو وہ نا سن لے۔ ثابت اگر نہیں کر حضرت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی سے، اب ثابت نہ کر سکے تو بات تو سنیں آپ پہلے، میری جی بات جی تو سنیں۔ آپ میری بات سن لیں۔ آپ نے جو پیشاب والی جو روایت آپ نے مجھے بتائی، جی جی وہ کس کتاب کی بات ہے؟ میرات المناجی احمد یار خان نعیمی صاحب، جو جا الحق ہے نا، جا الحق جن کی کتاب ہے نا، جی وہ جا الحق جن کی کتاب ہے احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کی کتاب ہے میرات المناجی، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اور آپ کے آپ کے ایک یوٹیوبر مفتی ہے رفت، وہ اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی، تو اسی کو انہوں نے کیا کہا؟ سنا گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی۔ کون مفتی ہے؟ یوٹیوبر مفتی کو بولتے ہیں اس کو، کون مفتی ہے؟ نام کیا ہے؟ خیر وہ رفت مالیگاؤں سے ہے، وہ کچھ پاکستانیوں کو ملا کر کے، وہ اس میں میثم عباس قادری ہے، تیمور انجینئر ہے، ان سب کو ملا کر کے وہ جو ہے وہ رد کرتا ہے، وہابی دیوبندی کا رد کرتا ہے۔ تو اس نے تسلیم کیا ہے، جب میں نے حوالہ ان کو دیا انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ جی، اور ایک بات حضرت، یہ اگر حسام الحرمین سن لیں آپ، جی جی اگر حسام الحرمین غلط نہیں ہوگا جی تو پھر کیا ہوگا یہ بتائیں آپ۔ پہلے ثابت تو کرنا حضرت، اچھا، میں نے ثابت کر دیا جھوٹا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سچ ثابت کریں، سچا ثابت کریں، اس کو سچی کتاب ہے۔ صحیح ثابت ہم نے کر دیا جی تو پھر آپ کیا کریں گے بتائیں؟ اگر آپ سچا ثابت کر دیے، وہ فتویٰ ہے جو میں نے مطالبہ کیا جس فتویٰ کا، تو یہ صغیر احمد جوکھن پوری انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ فتویٰ کہیں ملی نہیں مجھے، تو وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ میں حسام الحرمین کی بات میں نے کیا ہے، آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ہاں حضرت، میں کہہ رہا ہوں آپ کے حضرت، میری بات بھی سنو نا آپ کے بڑے مفتی اور مناظر، اس جو آپ لوگ مانتے ہیں اس کو، صغیر احمد جوکھن پوری، اس نے خود ویڈیو بنایا، اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ فتویٰ ہمیں نہیں ملی۔ تو اگر آپ اس فتویٰ کو ثابت کر دیں گے تو آپ کا صغیر احمد جوکھن پوری جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اگر نہیں ثابت کر سکتے، وہ سچا ثابت، میں سچا ثابت، آپ کے اعلیٰ جھوٹے ثابت ہوں گے، اور ہمارے اکابری کتاب، ایمانی کتاب، اسلامی کتاب ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضرت؟ تو کیا ثابت کرنا ہے؟ ایک بار پھر سے بولیں۔ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ، خط کی شکل میں، اور اس میں لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب حسام الحرمین پڑھ لیں، میں عبارت بھیج دیا ہے 81-82 کے اندر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، یعنی اللہ سے جھوٹ صادر ہو گیا، اللہ جھوٹ بول چکا، جس کا ایسا عقیدہ ہو، نہ وہ کافر ہے، نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ گمراہ ہے۔ یہ فتویٰ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گنگوہی صاحب کا فتویٰ، خود کہہ رہا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت، تو فتویٰ آج تک کوئی ثابت نہ کر سکا، یہاں تک کہ آپ کے صغیر میں جو آنا پڑا اور آ کے کہنے پڑا کہ فتویٰ ہے نہیں، گویا آپ کے اعلیٰ حضرت کو اس نے جھوٹا ثابت کیا ہے، تو حسام الحرمین گئی پانی میں۔ سنیں تو بات، حسام حضرت آپ کی نا آواز اٹک رہی بیچ میں، چاہیں گے آپ؟ جی آپ کی آواز بیچ میں اٹک رہی ہے، بولیں پھر سے بولیں، پھر بھاگ گئے۔
جی ابھی آپ بتائیں مجھے، ہاں بولیں. امام الحرمین میں جب اعلیٰ حضرت نے بتا ہی دیا کہ ہاں. یہ میں نے دیکھا ہے، ہوں. تو پھر اب کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون کیا دیکھنا چاہتے ہیں بتائیں آپ. ہاں؟ کیا ہماری کتاب ثابت کر آپ کے اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی دیکھا ہے تو بھائی کہ میرے سے ثابت ہو ہی نہیں گیا کہ نہیں ہوا. جی اگر آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہاں. اور یہ باتیں حسام الحرمین میں لکھی ہوئی ہے، ہاں. آپ نے خود بتایا، ہاں ہاں ہاں. تو یہ ثابت ہو ہی نہ گیا میرے بھائی. تو نہیں 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 حضرت میری بات سنیں. یہ بات تو میری بات سنو نا، یہ بات تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے نا. اچھا. اس طرح مثال کے طور پر حفظ الایمان کی عبارت آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے نا. تو یہ کچھ عبارت ہے حفظ الایمان کے اندر جس کا ہم دفاع بھی کرتے ہیں کہ نہیں. تو جس طرح حسام الحرمین کے اندر ہمارے کابر کی کئی کتابوں کی عبارت لکھی ہے، تو وہ ہماری کابری کتاب میں کچھ ہے نا. لیکن وہ الگ بات ہے کہ بھئی آپ کے حالت نے غلط بولا کیا بولا، لیکن عبارت ہے نا. تو اسی طرح تو آپ کے حالت نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا گنگوئی کا فتویٰ، تو ہماری کتاب میں کسی کتاب میں تو بھائی فتویٰ ہوگا نا. تو وہ میں بول رہا ہوں کس کتاب میں. ایک منٹ، آپ جی. نے ابھی ایک خط کہی کہ خط کے ذریعے سے ہاں. یا کسی کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا. ہاں ہاں، آپ نے کتاب کا بھی نام لیا اور آپ نے خط کا بھی نام لیا. نہیں کتاب میں نے آپ کے حسام الحرمین ہماری کس کتاب میں ہے. آپ نے خط کا نام لیا کہ نہیں لیا کہ میں نے دیکھا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے دیکھا. تو اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا اور حسام الحرمین نے بتا ہی دیا کہ ہاں میں نے دیکھا، یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر کیا یہ کہاں چاہیے؟ تو ہے تو اس میں. ارے بھائی آپ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں محمد رضا صاحب. میں سمجھ گیا، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں سنیں. جس طرح ارے بھائی میری بات سنو نا، میری بات سنو نا. گنگوئی کی بات کر رہے ہیں نا آپ. نہیں میری بات سنیں. گنگوئی صاحب نے ارے بھائی میری بات سنو نا. کابیر رشید احمد گنگوئی کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں میری بات سنو نا. گنگوئی صاحب نے جو فتویٰ لکھا ہے، گنگوئی صاحب کی خود جو لکھا ہے انہوں نے، کیا ان کی کتاب حسام الحرمین ہے یا فتویٰ رشیدی ہے یا دیگر کتاب ہے؟ ہاں بھائی رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتاب تو حسام الحرم تو نہیں ہے نا. نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے جہاں لکھا ہے کتاب تو ان کی ہوگی نا. جی تو وہ کتاب بتائیں نا. آپ حسام الحرمین کیوں بتائیں؟ وہ حسام الحرمین ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، کفریہ کتاب ہے، جھوٹی کتاب ہے. اب اس کو کیوں اب یہ حجت بنا رہے ہیں؟ آپ ایسا حوالہ دیں جہاں پہ وہ فتویٰ موجود ہو، جہاں آپ کے حالات نے دیکھا ہے وہ گنگوئی صاحب خود کی لکھی ہوئی ہو. کی بات کر رہے ہیں؟ رشید احمد گنگوئی کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں ان کی کتاب سے بتاؤ نا بھائی فتویٰ کہاں ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ہاں جب تک آپ وہ فتویٰ نہیں بتائیں آپ کے اعلیٰ حضرت مسلمان مانیں گے نہ آپ دیوبند کے کسی علاقے میں اعلیٰ حضرت کا جھنڈا گاڑنے کا دعویٰ کریں گے. ٹھیک ہے نا. جی محمد رضا صاحب جی بولیں، فون لگایا آپ نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو آپ نے حسام الحرمین کی جو آپ نے صفحہ نمبر جو بھیجا ہے آپ نے، جی تو اس میں تو وہ تو لکھا نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے. کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں نا آپ. چپ رہو یار. کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں نا آپ. جی اچھا ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں. جی نہیں آپ کو یہ کہہ رہے کیا بول رہے؟ جی میں بس ہاں پڑھیں. ایک منٹ صفحہ نمبر 82 نا. ہاں صفحہ نمبر 82 جی جو ممبئی وغیرہ میں 12 مارچ کے چھپا جی لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق گمراہی درکنار فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسا ہی کہہ چکے ہیں جیسا اس نے کہا، اور بس نہایت کاریہ ہے کہ اس نے تعویل میں خطا کی، تو لا الہ الا اللہ عز و جل کے امکان کذب ماننے کا برا انجام دیکھ کیونکہ وہ کبھی کذب ماننے کی طرف کیا کیوں کر جی کیا کر انجام دیکھ کیوں کر کہاں گیا اوپر بھی کئی عبارت آپ نے غلط پڑھی ہے.
नहीं, हम्म। इसमें मानने का बुरा अंजाम हाँ देख क्यों कर वो कवि कजब मानने की क्या तरफ। क्या लिखा है? अब आप वही बता दीजिए, हम तो नहीं पढ़ पा रहे। आपके लोग बोलते हैं कि आला हजरत की किताब पढ़ना ये तुम्हारी देवबंदी की बस के बात है, मुसलमान ही पढ़ सकता है। तो आप पढ़ नहीं पा रहे, आप मुसलमान नहीं होंगे शायद। हम तो पढ़ रहे हैं ना, आप समझ नहीं पा रहे ना। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप? क्यों कर? अच्छा पहले ये बताइए ये आप, क्या यहाँ पे क्या है, क्या लिखा? क्यों कर सर वकू कजब। वकू कज़ब है। एक काम करो ना, तो अब ये अरबी पढ़ देना। जी बताएं क्या है यहाँ अरबी पढ़ देना। अरबी में क्या लिखा हुआ है? अरबी में? हाँ, अरबी में क्या लिखा है बताएं। अगर ये उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो हाँ झंडा गाड़ने के लिए गए थे देवबंदी इलाके में, तो अरबी पढ़ दें आप। जी पढ़ दें, यहाँ क्या लिखा है? पढ़े तो मैंने, वकू कजब मानने की तरफ खींच उर्दू अब उर्दू पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब झंडा कैसे गाड़ देंगे देवबंद के इलाके में? यहाँ लिखा हुआ है वक़ूए किज़्ब, और ऊपर आपने पढ़ा निहायत कारिया है कि, कारिया निहायत कार ए है कि। चले आगे चलें, आगे चलें। वक़ूए किज़्ब मानने की तरफ खींच कर ले गया। हाँ, तो ये है तो कहाँ है? तो कहाँ है? तो नहीं है, यूं ही सुन्नते इलाहिया हाँ, जल्लो अला, जल्लो आला नहीं है, जल्ला वो आला। जल्ला वाला हाँ, चली आई है। तो इसमें तो कहाँ है? तो कहाँ है? अगलों से उसके बाद चलें चलें। नहीं, अब ये हम पूरी हो गई। इसमें हम जब आपको बताना चाहते थे वो हमने पूरी कर ली। हाँ चले चलें। बताएं, इसमें आपके अकाबिर का कहीं नाम है? अच्छा, आपने देखा नहीं? कहाँ है बताएं। जो 81 वाला सफ़ा देखें, जो ऊपर से देखें, 81 वाला सफ़ा देखें, हाँ 81 वाला सफ़ा देखें। 81 वाला सफा भी हमने देखा। हाँ, उसको ऊपर से पढ़ें आप। तीसरा फ़िरका वहाबिया। हाँ इसमें तो लिखा हुआ है। हाँ वहीं से सुनो, देखे ना क्या लिखा हुआ है। इसमें नाम लिखा हुआ है सिर्फ। हाँ तो क्या लिखा है बताया ना। आगे इसमें क्या है? इस्माइल देहलवी के इत्तिबा से अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ये अफ्तरा बांधा, अफ्तरा नहीं, इफ्तरा। वही इफ्तरा हाँ बांधा कि उसका झूठा होना भी मुमकिन है। हाँ, तो ये बांधा किसने? चलो आगे चलें, आगे चलें। तो यही तो, अब इसमें ये नहीं ना लिखा गया है कि आपके रशीद अहमद गंगोही के ने ऐसा कहा है। तो मैंने यहाँ सवाल किया आपसे, हम्म, मैंने यहाँ सवाल आपसे किया। क्या सवाल? अब मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ सुनते हैं और कहाँ जाते हैं आप। मैं जो बोला हूँ वही पढ़े ना, उसी के मुतालबा करें ना मुझसे आप। सुने ना हजरत, आपने यही बोला ना क्या? कि हमारे रशीद अहमद गंगोही को इन आपके आला हजरत ने ये लिखा इसमें कि वो जो अल्लाह ताला को क्या है, अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब है ना। तो इसमें यहाँ आपके अकाबिर का नाम नहीं आप है। पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ क्या रहे हो, पूछ रहा हूँ आपसे मैं। आपने क्या पढ़ रहे हैं आप? इसमें जो लिखा अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब, उससे है ना साबिर होगा। आपने आला हजरत ने जो लिखा है यहाँ पे, मैंने अपने आंखों से देखा। वो क्या देखा? वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कहाँ इसमें लिखा है? वही, आपने आप अरे पढ़ के गए आप। नीचे देखे ना, सफ़ा नंबर 81 पर एकदम नीचे देखे ना, उसका मोहरी दस्तखसी मैंने अपने आँख से देखा। किसका देखा उसने? कहाँ अपनी आंखों से देखा? क्या देख रहे हैं आप? हाँ, आपके आला देख ले, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, हम तो अभी तो दिखे नहीं, तब तो हमने फोन किया ना। देख पाएंगे ना आप। रसीद आ गई। पढ़े क्या है? क्या है ये देखिए, उसकी आंखें भी अंधी कर दे लिखा हुआ है। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि हमने अपनी। अरे इबारत पढ़े तो सही ना आप। इबारत पढ़ नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। मैं तो पढ़ तो रहा। सफ़ा नंबर 81 पे देखे ना, उसके नीचे जो है ना सफ़ा नंबर, नीचे से गिने ऊपर तक, नीचे से 3 लाइन ऊपर देखें आप। हाँ नीचे से। हाँ, फिर तो वो जुल्म गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने 1 2 3 है ना। हाँ अब ये है। हाँ, फिर तो जुल्म गुमराही में
नीचे से ऊपर आप बताया ना। हाँ नीचे से ऊपर तस्नीन पे। आप मुझे वो किताब से साबित करेंगे, यहाँ जो जुमला लिखा है क्या, अन्न मन युकज़्ज़िबुल्लाह तआला बिलफ़िअल व युसर्रिहु अन्नहु सुब्हानहु तआला क़द कज़िबु व सदरत मिन्हु हाज़िहिल अज़ीमतु फ़ला तुनसिबु इला फ़िस्क़िन फ़ज़लन अन ज़लालिन फ़ज़लन अन कुफ़्र, काफिर भी नहीं हो। ये जुमला आपको साबित करना है हमारे अकाबरी किताब से, आपके आला हज़रत ने अपनी आंखों से कहाँ दिखा है वो, ठीक है। ये लेकर आएँ फिर फ़ोन करना आप, उसके पहले फ़ोन मत करना, या तो फिर आप अगर आप आएँ तो आपको ये सबूत लेकर आना पड़ेगा, और अगर आप अब नहीं है तो आप फ़ोन मत करना, आप गुफरान से बात कराना, आप मौलवी गुफरान से। बात सुने मेरी, बात सुने। नहीं आपको हवाला नहीं है, जवाब लेकर आओ, फिर क्या सुनूँ मैं आपसे। आप तो कुरान की वाले इनकार कर दी, तो आप क्या मैं बात करूंगा। बस तो फिर बात फ़ोन क्यों कर रहे हैं, फ़ोन क्यों कर रहे हैं आप हवाला लेके आएँ। पहले आप अपने आला हज़रत का झूठ को सच साबित करें, और कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है, एक गंदी चीज़ को आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत कह रहे हैं आप लोग, आपको शर्म नहीं है। चलो हवाला लेके आओ, फिर भाग गया फ़ोन करके।